الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے، من کون ہے، یرزقکم رزق دیتا ہے تمہیں، من السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں سے. قل کہہ دیجئے، اللہ اللہ تعالی ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، او یا ایاکم تم، لَعَلَىٰ ہُدًى یقیناً ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین یا کھلی گمراہی میں ہیں. قل کہہ دیجئے، لا تسألون تم نہیں پوچھے جاؤ گے، عما اس کے بارے میں جو اجرمنا ہم نے جرم کیا، ولا نسأل اور نہ ہم پوچھے جائیں گے، عما اس کے بارے میں جو تعملون تم کر رہے ہو. قل کہہ دیجئے، یجمع بیننا ہم سب کو جمع کرے گا، ربنا ہمارا رب، ثم یفتح پھر وہ فیصلہ کرے گا، بیننا ہمارے درمیان، بالحق حق کے ساتھ، وہو اور وہی، الفتاح زبردست فیصلہ کرنے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے. قل کہہ دیجئے، ارونی مجھے دکھاؤ، الذین وہ لوگ جنہیں الحق تم نے ملا دیا ہے، تم نے ملایا ہے، بھی اس کے ساتھ، شرکاء شریک بنا کر، کلا ہرگز نہیں، بل هو اللہ بلکہ وہی اللہ تعالی ہے، العزیز سب پر غالب، الحکیم کمال حکمت والا ہے. وما ارسلناک اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، الا مگر، کافۃ للناس تمام لوگوں کے لیے. کافۃً اس کا ایک معنی کیا ہوتا ہے، روکنا، کفا یکف کفن، تو یہ تا جو ہے تانیث کی نہیں ہے بلکہ مبالغے کی ہے، یعنی بہت روکنے والا، کہ آپ لوگوں کو گمراہی سے بہت روکنے والا بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے. اور دوسرا ایک عامةً اس کا معنی ہے، یعنی کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا. وما ارسلناک اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا، الا مگر، کافۃ للناس تمام لوگوں کے لیے، بشیراً خوشخبری دینے والا، ونذیراً اور ڈرانے والا بنا کر. ولکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ویقولون اور وہ کہتے ہیں، متی کب پورا ہوگا، ھذا الوعد یہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. قل کہہ دیجئے، لکم تمہارے لیے، میعاد ایک دن کا طے شدہ وعدہ ہے، میعاد یوم ایک دن کا طے شدہ وعدہ ہے، لا تستأخرون نہ تم پیچھے رہو گے، عنہ اس سے، ساعتاً ایک گھڑی، ولا تستقدمون اور نہ ہی آگے بڑھو گے. اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ جس طرح اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، جس طرح تم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بنائے ہوئے تھے، اور وہ جو شرکاء تم نے بنائے ہوئے ہیں وہ کائنات میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں، سب کا مالک کون تھا، اللہ تعالیٰ ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان سے اس بات کا اقرار کروائیں کہ جب کائنات میں کوئی بھی مالک نہیں ہے ایک ذرے کا، تو ظاہر ہے ہر ایک کو رزق بھی کون دے رہا ہے، اللہ رب العالمین دے رہا ہے. تو آپ ان سے کہو کہ آسمان سے بارش برسا کر، سورج چاند اور ستاروں سے گرمی، توانائی اور روشنی پہنچا کر، تمہارے فائدے کے لیے ہر چیز مسخر کر کے، زمین سے تمہارے لیے اور تمہاری چپائیوں کے لیے خوراک اور زندگی کی ہر ضرورت کون مہیا کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دل سے تو مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کا وہ انکار نہیں کر سکتے، لیکن اقرار کرنا ان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ اس سے ان کے شرک کی عمارت وہ
ختم ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، وہ پھر کس طرح اپنا جواز پیش کر سکیں گے؟ تو اس لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ خاموشی اختیار کریں گے۔ تو اس لیے فرمایا قل، اے نبی کہہ دیجئے من یرزقکم من السماوات والارض، ان سے پوچھو کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے آسمان و زمین میں سے، تو کچھ بھی جواب نہیں دیں گے۔ تو اے نبی آپ خود ان کو جواب دے دیجئے اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ اب ہم دو گروہ بن چکے ہیں، ایک وہ ہے جو آسمان و زمین میں ایک اللہ تعالیٰ کو ہی رازق مانتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو شریک بناتے ہیں جو نہ کائنات کے ایک ذرے کے مالک ہیں، نہ کسی نفع نقصان یا رزق دینے میں ان کا کوئی اختیار ہے۔ تو اب دونوں میں سے ایک گروہ ہدایت پر ہوگا اور ایک گروہ کیا ہوگا؟ فی ضلال مبین، واضح گمراہی پر ہوگا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کے دونوں گروہ ہدایت پر ہوں یا دونوں کے دونوں گروہ کس کے اوپر ہوں؟ گمراہی پر ہوں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، اور ظاہر ہے جب انصاف کرے گا انسان تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ وہ اس بات کا اقرار کر دے کہ اللہ رب العالمین کو جو خالق مانتے ہیں، جو مالک مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، الہ واحد مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، وہی لوگ حق پر ہیں۔ جو اللہ رب العالمین کو خالق، مالک، رازق نہیں مانتے ہیں تو ساتھ میں شریک بھی مانتے ہیں، تو وہ باطل کے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ضرور وہ بندہ یہ فیصلہ کرے گا۔ تو یہاں پر فرما دیا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا گمراہی پر ہیں، اس کے علاوہ تیسرا اور کوئی راستہ نہیں۔ اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی جو ہمارے معاشرے کے اندر اکثر طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو جہاں پر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر سب لوگ یہ درست ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ حق ایک ہے، جو حق پر نہیں ہے وہ باطل پر ہے۔ متضاد باتیں دونوں حق نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ کہے نشہ آور چیز حرام ہے اور دوسرا بندہ کہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام نہیں۔ ایک ہی بات ان میں سے درست ہو سکتی ہے، ایک غلط ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسئلے میں چار متضاد باتیں ہوں، چار متضاد مذاہب ہوں اور آپ چاروں کو کہیں یہ حق ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں مذاہب اربعہ کے نام پر یہ چورن بیچا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جی چاروں امام برحق ہیں، چاروں کے ماننے والے برحق ہیں، چاروں طریقے درست ہیں۔ یہ بات بالکل درست نہیں ہے، یا تو ایک حق ہوگا باقی تین باطل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے اب کہ چاروں کے چاروں باطل ہوں، یہ چاروں کے چاروں حق ہو، ایک حق ان میں سے موجود ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مناظرے کے اندر ایک حکمت اور شائستگی برتنے کی تعلیم دی ہے، اور وہ کیا ہے کہ مسلمان حق پر ہیں، مسلمان نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ جب آپ نے اگلے لوگوں کو مخاطب کرنا ہے تو اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے جرم کا لفظ استعمال کرو، ٹھیک ہے؟ اور کفار کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ عمل کا، کیونکہ ان کے اندر شرک، کفر اور کبیرہ گناہ موجود ہے۔ اور جو مسلمانوں کے لیے لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کروایا وہ کس کا ہے؟ ماضی کا لفظ ہے، اجرمنا، اور ان کے لیے مضارع کا لفظ استعمال کروایا تعملون، کہ اگر ہم نے کوئی جرم کیا ہے، ہم نے کوئی غلطیاں کی ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کا ہماری اللہ رب العالمین ہم سے اس سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ لا تسألون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جی مسلمانوں نے یہ کام کیوں کیے تھے، ولا نسأل عما تعملون، اور جو تم کر رہے ہو ہم سے بھی تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو جب ہم ایک دوسرے کے بارے میں ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا تو پھر ہم ایک دوسرے کے بارے میں اتنا کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اللہ نے یہ بات قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی نا کہ اے نبی اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دو میرے لیے پھر میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، اور انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، جو میں کر رہا ہوں اس سے تم بری ہو اور جو تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں۔ قل یا ایھا الکافرون کے اندر بھی یہی بات ہے، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے
میرا دین۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اب دعوت دینا چھوڑ دینی، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ نے ان کو سمجھایا شائستگی کے ساتھ، لیکن وہ بات نہیں مانتے تو پھر ان کو یہ بات آپ کہہ دو۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم یہ بات دنیا کے اندر نہیں مان رہے تو یاد رکھو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کرنا ہے، جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی طرح نہیں چھوڑ دینا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو لا کر فیصلہ کر دینا ہے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، کون بندہ درست راستے پر تھا، کون بندہ غلط راستے پر تھا۔ اور اس وقت جب یہ بات واضح ہو جائے گی، کلیئر ہو جائے گی، پتہ لگ جائے گا اور بندے کو پتہ لگے میں غلط راستے پر موجود تھا، تو پھر اس وقت تو کچھ بھی بندہ نہیں کر سکتا نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا۔ جنگ بدر اس کی واضح دلیل ہے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جنگ ہم نے کروائی اس لیے تاکہ حق کو حق کر کے واضح کر دیں اور باطل کو باطل کر کے۔ کیوں؟ جو بندہ زندہ رہنا چاہتا ہے وہ زندہ دلیل کے اوپر زندہ رہے، اور جو مرنا چاہتا ہے وہ دلیل کے اوپر مرے، یعنی من ہلاک عن بینۃ ویحییٰ من حی عن بینہ۔ جو زندہ رہتا ہے وہ دلیل پر زندہ رہے، جو مرتا ہے وہ دلیل پر مرے، کہ اس کو پتہ لگے میں باطل پر تھا، میں حق پر تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے سے واضح کر دیا کہ مسلمان جو ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیروکار ہیں، صحابہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ سچا دین ہے، کافر مشرکین جو ہیں یہ باطل دین کے اوپر موجود ہیں۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان میں فیصلہ کرنا ہے، اس سے پہلے یہ دنیا کے اندر تم مجھے ارونی دکھاؤ الذین الحقتم بہ شرکاء، جن کو تم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بنا کر پیش کر دیا ہے، ملا دیا ہے۔ اب ذرا ان کے بارے میں مجھے دکھاؤ تو صحیح، انہوں نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے، کون سا ایسا انہوں نے تیر مارا ہے جس کی وجہ سے تم اللہ رب العالمین کے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہو، اور تم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے۔ تم نے نفع نقصان کا مالک ان کو سمجھ لیا ہے، اولادیں دینے والا ان کو سمجھ لیا ہے، ان کے سامنے جھکتے ہو۔ ارونی، مجھے دکھاؤ تو صحیح، الذین الحقتم بہ شرکاء، جن کو تم نے شریک بنایا، انہوں نے آخر کس کو پیدا کیا، کس کو رزق دیا، کس کو اولاد دی، کس کو نفع پہنچایا، کس کو نقصان سے بچایا، مجھے دکھاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح۔ کلا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، عبادت کا حقدار صرف اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ بیچارے نہ عزیز ہیں نہ حکیم ہیں، نہ ان کے پاس بندگی اور بیچارگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیوں کیسے معبود بن سکتے ہیں؟ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اب توحید کے بعد نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا ذکر کیا، اور یہاں پر جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا کی، وہ رسالت قیامت تک کے لیے عطا کی۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے، کیونکہ پہلے جو نبی آتا تھا وہ ایک خاص قوم کے لیے آتا تھا، خاص جگہ کے لیے آتا تھا، خاص وقت کے لیے آتا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے آپ نے بشیر اور نذیر بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور قرآن کریم کی کئی آیات اور احادیث اس مضمون پر دلالت کرتی ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر لوگ آپ کے مقام کو نہیں جانتے، آپ کی قدر و منزلت کو نہیں جانتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری طرف کتنی عظیم الشان ہستی بھیجی گئی ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کن شانوں سے نوازا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ صرف اپنی جہالت کی وجہ سے آپ کی مخالفت کرتے ہیں، عداوت پر کمر بستہ ہیں، ان کو علم نہیں آپ کے مقام و مرتبے کا، اگر پتہ لگ جاتا یہ ضرور ایمان لے کر آتے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تم ان کو یہ بات کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، پھر قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، تو وہ کہتے ہیں متى ھذا الوعد، آخر یہ وعدہ کب آئے گا، جو تم وعدہ ہم سے کرتے ہو یہ وعدہ کب آئے گا، وقت کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ذرا لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ ان کو کہہ دو اس کا وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا اس سے نہ ایک گھڑی آگے ہوگی نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی، جب اللہ تعالیٰ نے وہ وقت آ جائے گا پھر وہ وقت تم پر آئے گا۔ اور یہ یہاں پر پوچھنے کا ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کیا ہے قیامت کیا پوچھنے کے بعد قیامت کی تیاری شروع کر دیں گے، ایمان لے کر آ جائیں گے، نہیں، بلکہ ان کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم کس طرح اللہ رب العالمین کی آیات کا مذاق اڑائیں، نبی کو جھٹلائیں، نبی کا مذاق اڑائیں، جو یہ باتیں کرتا ہے نا ہم اس کا مذاق اڑائیں اور لوگوں کو کہیں
کہ دیکھو یہ ہمیں ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ وہ قیامت آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ذرا اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، بتائے تو صحیح ہمیں۔ تو یہ صرف اس لیے پوچھنا ہے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کے مسئلے کو بالکل واضح کلیئر کر دیا ہمارے سامنے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہہ دیا ہے کہ دو گروہ ہیں، یا تو ہدایت پر یا گمراہی پر، تیسرا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہدایت پر ایک گروہ ہی ہو سکتا ہے، دونوں نہیں ہو سکتے۔ گمراہی پر ایک ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا، یا دونوں ہدایت پر ہوں، دونوں گمراہیوں پر، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میں رسالت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے بات کو ختم کیا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔